کلاس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے سبق بڑھے چلو کی ریڈنگ کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے الفاظ معنی میں نے آپ کو کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنے کو کہا تھا، اس کا بک ورک کروایا تھا آپ کو، اور چیپٹر کی باقی کی تمام مشق جس میں کوسچن آنسر، اعراب، الفاظ مجزات اور جملے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ سب کام کاپی پہ اچھے طریقے سے نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا، اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج کے لیسن میں ہم نظم بڑھے چلو کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس کے لیے آپ بک کا چیپٹر نمبر 4 اوپن کیجئے، 42 اوپن کیجئے۔ اچھا جی، اب پیج نمبر 42 پہ آپ دیکھیے، پہلا بند لکھا ہوا ہے، اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستو، تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یہ بند آپ نے کاپیز پہ اسی وے میں اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس میں سب سے پہلے شاعر کا نام لکھیں گے اور نظم کا نام۔ شاعر کا نام ہے محمد مصطفیٰ خان مدعا اور نظم کا نام ہے بڑھے چلو۔ تشریح دیکھیے اب آپ اس کی۔ شاعر اس بند میں کام کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اٹھو اور کام کرنے کا پکا ارادہ کر لو، یوں کب تک غافل سوتے رہو گے، صبح ہونے سے پہلے اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ کیا ہو اگر راستہ دشوار ہے، ہمت اور محنت سے کام لو، دل میں یہ خیال مت لاؤ کہ تم تھک گئے ہو، مسلسل محنت سے آگے بڑھتے رہو، کیونکہ محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جی، تو یہ آپ کے بند نمبر 1 کی تشریح تھی، اس کو آپ نے نیٹ وے میں کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ بند نمبر 2 دیکھیے بک کے پیج نمبر 42 پہ ہی، جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اب آپ نے بند نمبر 2 کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اس کے بعد بند لکھنے کے بعد شاعر کا نام اور نظم کا نام لکھنا ہے۔ شاعر کا نام ہے محمد مصطفیٰ خان مدعا اور نظم کا نام ہے بڑھے چلو۔ اب اس کے بعد اس کی تشریح لکھنا سٹارٹ کیجئے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ جب تم نے دل میں ٹھان لی ہے کہ منزل پر پہنچنا ہے، تو کسی خوف اور خطرے کو دل میں جگہ نہ دو، بس سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، نہ ہی ہچکچاؤ اور نہ ہی بہانے بناؤ، بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، تمہیں ذرا بھی بے چین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس محنت، لگن اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتے رہو۔ اب آپ نے اس بند کی تشریح کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنی ہے بالکل نیٹ وے میں۔ اب اس کے آگے دیکھیے صفحہ نمبر 42 پہ بند نمبر 3، اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ آپ نے یہ بند کاپیز پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد بند نمبر 3، اس کے بعد اس کا شاعر کا نام اور نظم کا نام۔ شاعر کا نام ہے محمد مصطفیٰ خان مدعا اور نظم کا نام ہے بڑھے چلو۔ تشریح دیکھیے اس بند کی۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ کام کرنے کے لیے پہلا قدم ہی اٹھانا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر جب سفر شروع ہو جائے تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے، منزل مل ہی جاتی ہے، انسان راستے کی دشواریوں پر قابو پا ہی لیتا ہے، محنت کرنے والے کے راستے میں اگر پہاڑ بھی آ جائے تو وہ اس سے نہیں گھبراتا، بلکہ اپنی محنت سے راستے کو صاف کر لیتا ہے۔ محنت کرنے والے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، تم بھی محنت سے کام لو اور آگے بڑھتے رہو۔ اب دیکھیے کلاس صفحہ نمبر 42 پہ اس نظم کا لاسٹ بند ہے، تمہارے ہم سفر تھے جو وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے،
مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اب آپ نے یہ بند کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے شاعر کا نام محمد مصطفیٰ حامدہ اور نظم کا نام بڑھے چلو، اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح دیکھیے۔ اس آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر چلے تھے وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچ گئے، انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا، وہ سب تم سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے منزل کے علاوہ کہیں بھی رکنا گوارا نہیں کیا، مگر تم اپنے راستے میں رک گئے ہو۔ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے، ذرا ہوش اور سمجھداری سے کام لو۔ اگر تم راستے میں رک گئے تو تمہارے ساتھ چلنے والے آگے نکل جائیں گے اور پیچھے سے آنے والے تمہیں رون دیں گے۔ جی کلاس، تو اب آپ کے اس چیپٹر کی نظم کی جو اشعار کی تشریح ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ نے ان چاروں بند کی تشریح کو کاپیز پہ نیٹ وے میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ ہمارا اردو کا نیکسٹ لیکچر ہے سبق نمبر 9۔ سبق نمبر 9 میں اس کا نام ہے لیسن کا کسان کی دانائی۔ آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور الفاظ معنی۔ ریڈنگ کے لیے آپ بک کا پیج نمبر 45 اوپن کیجیے۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ کسان کی دانائی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رعایا مینس کہ کسان کے بادشاہ کے جو آس پاس رہنے والے لوگ تھے۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے باہر نکلتا، وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا، ان سے باتیں کرتا اور ان کے حالات دریافت کرتا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ روبرو کا مطلب ہے آمنے سامنے۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے روز کا 1 روپیہ کما لیتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، عالیجا، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرض اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبت اٹھائی تھی اور جو خرچ کیا تھا وہ مجھ پر قرض ہے، اسے مکمل طور پر اتارنا تو میرے بس میں نہیں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرض دینے کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال اور خدمت کرے۔ رہے وہ 4 آنے جو کنویں میں ڈالتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ان سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنیں تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری موجود تھے۔
بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا کر اس کا مطلب پوچھا۔ سب دانتوں میں انگلی دبے خاموش کھڑے تھے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا، زیرک اور ہوشیار تھا۔ اس نے بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت لی۔ وزیر نے اسی وقت گھوڑے پر زین کسی اور کسان کے پاس پہنچ کر دم لیا۔ اس نے کسان سے اس بات کا مطلب پوچھا۔ کسان نے کہا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے کہ میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دی۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ وزیر خوش لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بحرف بتا دی۔ بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا، یعنی بہت ہی زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک یعنی خوفناک آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے، یعنی وعدہ خلافی کی ہے۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور، میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں کر توڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالی جاں، میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت۔ اس خاکسار نے اپنی اعلی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھی۔ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر کندہ ہے۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی آپ کی تصویر کو دیکھا۔ اس کے بعد میں نے وزیر کو ساری بات بتا دی۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر عش کر اٹھے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کسان کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا۔ دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو وزیر بننے پر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ جی کلاس، تو ہمارے اب اس چیپٹر کی ریڈنگ کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد ہم اس کے ورڈز میننگ کریں گے۔ یہ ورڈز میننگ آپ نے کاپیز پہ نیٹ وے میں نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ ورڈز میننگ کے لیے آپ بک کا پیج نمبر 147 اوپن کیجیے۔ پیج نمبر 147 پہ دیکھیں، کسان کی دانائی، اس کے نیچے اس کے ورڈز میں لکھے ہوئے ہیں۔ فرسٹ ورڈ ہے عش کر اٹھنا، واہ واہ کرنا، خوش ہو کر تعریف بیان کرنا۔ اس کے 2 میننگز ہیں، آپ اگر چاہیں تو اس میں سے ایک میننگ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہے آگ بگولا ہونا، سخت غصے میں آنا، پالنا پوسنا، پرورش کرنا، حرف بحرف، پورا، مکمل یا ہو بہو۔ خاکسار، عاجز، رعایا، بادشاہ کے ماتحت بسنے والے لوگ، روبرو، آمنے سامنے،
زیرک ذہین یا دانا، زین کسنا گھوڑے پر کاٹھی ڈالنا، سراپا سر سے پاؤں تک یا مکمل، تیش بہت زیادہ غصہ، گرجدار آواز اونچی آواز، متاثر اثر قبول کرنے والا، مہلت ڈھیل یا سہولت دینا، وعدہ شکنی وعدہ توڑنا۔ جی تو ہمارے اس چیپٹر کی ریڈنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور الفاظ معنی میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں۔ ان کو آپ نے کاپیز پہ نیٹ وے میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بھی یاد کرنا ہے۔ کلاس ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 2 یہاں کمپلیٹ ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی اور آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ اللہ حافظ۔